ایک بات یاد رکھو، آج اس منبر سے انہیں یہ پیغام دے کے جاتا ہوں، چونکہ تمہارے باپ داداؤں نے بھی اخارنے کی کوششیں کی تھی، صرف یہ خطہ نہیں ہے، ان کیڑوں کی تو حیثیت نہیں، ان کا باپ اسرائیل نے بھی مل کر غزہ کو کچھ نہیں کر سکا۔ اسرائیل جیسی ظالم طاقتیں جس کے پاس سپر سپیٹیم طاقتیں تو پیٹروٹ میزائل بھی تھے، دادا امریکہ ساتھ میں کھڑا تھا، یورپی یونین ساتھ میں کھڑی تھی، اپنے ہتھیے میں کنکریاں لے کر کے کھڑے ہونے والے بچوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ 10,000 بچوں کو قتل بھی کر ڈالا۔ قتل کرنے کا مطلب فنا کرنا نہیں ہوتا۔ ان ظالموں کو یہ تاریخ یاد ہونی چاہیے، جب میرے خواجہ سرکار ہندوستان کو تشریف لے آئے تھے، ان کے آنے کے بعد جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا گیا تھا، ان کے باپ داداؤں نے تاریخ بتائی ہوگی۔ سرکار غریب نواز کو بھگانے کے لیے، ان کے جھوپڑی اجارنے کے لیے، ان کے خیمے کو توڑنے کے لیے، یہاں تک کہ سرکار غریب نواز جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہاں سے اٹھوا دیا، کیا کیا نہیں کیا۔ آج تاریخ 800 سال کے بعد جنتے دار تھپڑ مار کے بتا رہے ہیں، جس کو یہاں سے بے گھر کرنے کی کوشش میں لگے تھے، جس کو یہاں سے بھگانے کی کوشش میں لگے تھے، اللہ نے اس کو ایسا بادشاہ بنایا۔ تمہاری حکومت تو 5 سال کی بعد ویڈیو ہونے لگی ہے، اس مردے پرندے کی حکومت آج 800 سال سے قائم ہے، وہ بھی خردنوں پہ نہیں، لاکھوں دلوں پہ حکومت قائم ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ مَا يَسْمَعُ النَّاسُ وَيَنْقُضُ بِنَا، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابن عرب واسعہ، میری زمین بہت خوشحال ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ الْأَرْضَ الصَّالِحُونَ، اللہ نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کا وارث ہم نیک بندوں کو بنائیں گے۔ آپ اس بات کے خوف میں نہ رہیں، آپ یہاں کے حالات بہتر جانتے ہیں۔ آپ وہ دن یاد کریں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے تھے، مکہ میں کفار مشرکین کا ظلم شروع ہو رہا تھا، غریب صحابہ کو پکڑ کر مارا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت زید بن اسنا، حضرت عمار بن یاسر، یہ وہ صحابہ ہیں جس کو مارا نہیں بلکہ آگ میں کھپایا گیا ہے۔ موب لنچنگ مکہ کے ظالم کرتے تھے، اور ایک دن ایسا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے آتے ہیں۔ اس وقت خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن شیبہ کے پاس ہوا کرتے ہیں، جو ایمان بھی لائے ہوئے ہیں۔ عثمان غنی ہی عثمان بن شیبہ ہے۔ رسول اللہ نے کہا عثمان بن شیبہ خانہ کعبہ کی چابی دو، ہمیں اندر جانی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہیں چابی نہیں دیں گے، ہم تمہیں اندر جانے نہیں دیں گے۔ کس سے کہا؟ آقا سے کہا، مولا رسول اللہ سے کہا، ہم تمہیں چابی نہیں دیں گے۔ میرے آقا نے کیا کہا؟ سنو، کہا اے ظالمو، کہا اے عثمان بن شیبہ، ایک بات یاد رکھو، یہ خانہ کعبہ کی چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا، اسے تا قیامت تک کوئی چھین نہیں سکتا۔ عثمان بن شیبہ کہنے لگا برسوں سے چلی آ رہی ہے ویران حسد کے ساتھ، اور کہتی ہے چابی چلی جائے گی، ان کے پاس حالات دیکھ کے تو لگ نہیں رہا تھا چابی ان کے پاس جائے گی، لیکن ذرا جس انداز میں گفتگو ہو رہا تھا دیکھ کے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ سب کو چابی تو چھین کے لے نہیں چلی جائے گی۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں حالات وہ دن آ ہی گئے جب عثمان بن شیبہ گھر بار چھوڑ کر، حالات وہ دن آئے گئے جب رسول پاک